بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین کو نیلم وائس چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ کہتے ہیں بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو کہ بہت مالدار صاحب ثروت تھا۔ اس کا کاروبار اتنا وسیع تھا کہ سمندروں اور خشکی میں اس کے قافلے رواں دواں رہتے تھے، لیکن اتفاق سے گردش کے دن آ گئے، کاروبار ختم ہو گیا، قرضے سر پر چڑھ گئے، ہاتھ خالی ہو گئے، قرض خواہوں نے پریشان کر دیا۔ ایک دن ایک صاحب دین آیا، اس نے اپنے قرضے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے معذرت کی، لیکن صاحب دین نے کہا ہم نے تیرے ساتھ وفا کا معاملہ کیا تھا مگر تجھ میں وفا نہیں پائی۔ مقروض نے کہا خدا کے لیے مجھے رسوا نہ کر، میرے ذمے اور لوگوں کے بھی قرض ہیں، آپ کی سختی کے باعث وہ بھی بھڑک اٹھیں گے، حالانکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ صاحب دین نے کہا میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، اور وہ اسے عدالت میں قاضی کے ہاں لے گیا۔ قاضی صاحب نے پوچھا تم نے اس سے قرض لیا ہوا ہے؟ مقروض نے کہا ہاں لیا تھا، لیکن اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں اسے ادا کر سکوں۔ قاضی صاحب نے ضامن مانگا اور کہا ضامن دو ورنہ جیل جاؤ۔ میں ضامن لینے گیا مگر کوئی شخص ضمانت اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ان صاحب نے اسے جیل بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ مقروض نے بہت منت سماجت کری، لیکن کسی کو رحم نہ آیا۔ آخر کار ان صاحب سے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے آج رات بچوں میں گزارنے کی مہلت دی جائے، کل میں خود حاضر ہو جاؤں گا، پھر مجھے بے شک جیل بھجوا دینا، پھر میری قبر بھی وہیں ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنا دے۔ یہ سن کر ان صاحب نے ایک رات کے لیے بھی ضامن مانگا۔ مقروض نے کہا اس رات کے لیے میرے ضامن تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان صاحب نے منظور کر لیا۔ وہ مقروض گھر آ گیا، لیکن حد درجے غمزدہ اور پریشان دیکھ کر بیوی نے سبب پوچھا تو سارا ماجرا کہہ سنایا اور بتایا کہ آج کی رات آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ضامن دے کر آیا ہوں۔ بیوی جو کہ نہایت ہی بیدار بخت عورت تھی، اس نے تسلی دی کہ غم نہ کرو، فکر کی کوئی بات نہیں، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوں وہ کیوں مغموم و پریشان ہو۔ یہ سن کر غم کافور ہوئے، ڈھارس بن گئی، رات کو درود پاک کا ورد شروع کر دیا اور درود پڑھتے پڑھتے سو گیا تو امت کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور تسلی دی۔ تم صبح صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اسے کہنا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ میری طرف سے 500 دینار قرضہ ادا کر دو، کیونکہ قاضی نے اس کے بدلے مجھے جیل بھیجنے کا حکم صادر کیا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمانت پر آج باہر ہوں، اور اس امر کی صداقت کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر رات 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن گزشتہ رات آپ کو غلطی لگ گئی اور آپ شک میں پڑ گئے کہ پورا 1000 مرتبہ پڑھا گیا ہے یا نہیں، حالانکہ وہ تعداد پوری تھی۔ یہ فرما کر امت کے والی تشریف لے گئے اور وہ مقروض بیدار ہو کر بڑا ہی خوش تھا۔ صبح نماز پڑھ کر وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا تو وہ دروازے پر کھڑے تھے اور سواری تیار تھی۔ پہنچ کر فرمایا السلام علیکم۔ وزیر صاحب نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ وزیر نے استفسار کیا کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے۔ پوچھا کس لیے بھیجا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ آپ میرا قرضہ جو کہ 500 دینار ہے ادا کر دیں۔ جب وزیر نے نشانی طلب کی تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دیا۔ وزیر صاحب سنتے ہی اسے مکان کے اندر لے گئے اور بہترین جگہ پر بٹھا کر عرض کیا ایک مرتبہ پھر مجھے میرے آقا کا پیغام سنا دیجیے۔ وزیر سن کر باغ باغ ہو گیا اور آنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور کہا کہ یہ رحمت دو عالم امت کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے آیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ مرحبا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وزیر صاحب نے اسے 500 دینار دیے کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے، پھر 500 دیا کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے،
پھر 500 دیا، یہ اس لیے کہ آپ خوشخبری لائے ہیں۔ پھر 500 دینار پیش کیے کہ آپ نے سچا خواب سنایا ہے۔ وہ مقروض یہ رقم لے کر خوشی خوشی گھر آیا اور ان میں سے 500 دینار گن کر لے لیے اور صاحب دین کے گھر آیا اور اسے کہا، چلو میرے ساتھ قاضی کی عدالت میں چلو اور اپنا قرضہ وصول کر لو۔ جب قاضی کی عدالت میں پہنچے تو قاضی صاحب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس مقروض کو مؤدبانہ سلام پیش کیا اور کہا کہ رات مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم رویا میں تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ اس مقروض کا قرضہ ادا کر دے اور اتنا اپنے پاس سے دے دے۔ یہ سن کر صاحب دین نے کہا، میں نے قرضہ معاف کیا اور 500 میں اس کو بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی سرکار دو عالم حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی حکم دیا ہے۔ وہ شخص خوشی خوشی گھر واپس آ گیا تو اس کے پاس 4000 دینار تھے۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام۔ اللہ حافظ۔